ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن علی اعداء اللہ واعدائهم اجمعین. اما بعد. برادران عزیز، علامہ صاحب حضرت آیت اللہ ابو طالب جوہری کہ نماز جنازہ کو مسلسل زیر بحث لایا جا رہا ہے، جو کہ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کو غلو سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ نماز جنازہ ایسی نماز ہے کہ اگر ایک فرد پڑھ دے تو سب پر سے بوجھ اتر جاتا ہے، سب اگر ایک بھی نہ پڑھے تو سب کے اوپر بوجھ. جو واجب کفائی نماز ہے، واجب عینی نہیں. دوسری چیز یہ کہ اس کا مختصر طریقہ بھی ہے اور تفصیلی طریقہ بھی ہے. اور آج اس ویڈیو کے توسط سے میں عرض کیے دیتا ہوں. پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ اکبر. اللہم اغفر لہذا المیت اگر مرد کی ہو، اور اللہم اغفر لہذہ المیت اگر عورت کی ہو. اللہ اکبر. پانچویں تکبیر کے نماز میت ہو گئے، واجب ادا ہو گیا. اب اس کے بعد میں تفصیل ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وغیرہ 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 وغیرہ. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ اکبر. یہ ایک طریقہ ہے. پھر اس کے ساتھ ایک تفصیل اور ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان اللہ نعم الرب واشہد ان محمدا نعم الرسول واشہد ان علیٰ نعم الولی واشہد ان الائمۃ من 11 من ولدہ وان ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق وان الموت حق والبعث حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والنشور حق والمیزان حق وتطایر الکتب حق والصراط حق وان الجنۃ حق والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. اللہ اکبر. پھر آگے دعائیں تفصیل کے ساتھ پڑھی جاتی. اس نماز کو بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس نماز کو حالت جنابت میں، حالت غسل میت میں، عورت حائضہ ہو تو بھی پڑھا سکتی ہے، نفاس میں ہو تو بھی پڑھ سکتی ہے. پڑھا نہیں سکتی بلکہ پڑھ سکتی ہے. اور اس نماز کو ایسی جگہ پر قائم کیا جائے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں. نماز جنازہ جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کے وارث کا اذن ضروری ہے. بیٹا ہے تو باپ وارث ہے، باپ ہے تو بیٹا وارث ہے، بیوی ہے تو شوہر وارث ہے، دادا ہے تو پوتا وارث ہے، پوتا ہے تو دادا وارث ہے. یہ جو اذن کا مسئلہ ہے، علامہ صاحب کی نماز جنازہ کا اذن ظاہر ہے کہ ان کے بیٹوں نے دینا تھا. حالانکہ علامہ صاحب قومی سرمایہ تھے. ہمیں بھی اس بات کا بہرحال مسئلہ ہے کہ جو شخصیت تھی اس کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں دستور ہے
نماز جنازہ کا کہ کوئی بھی بزرگ عالم، بڑے عالم کا بزرگ عالم نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ عجب نہیں کہ اگر یہ کورونا نہیں ہوتا تو ایران یا نجف سے کوئی آیت اللہ آ کے نماز جنازہ پڑھاتے، ضرور شرکت کرتے، لیکن کورونا کی وجہ سے کوئی نہیں آ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں سے ایک نہیں 2-3 آتے، کیونکہ خود ان کے گھر پر آیات اعظام سے میری ملاقات رہی ہے، وہ آتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی نماز جنازہ میں نہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے نہ گھپلہ ہے۔ جہل مرکب افراد نے خواہ میں اس کو مسئلہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نیک ہدایت دے، اور قوم پہلے ہی بٹی ہوئی ہے، اس کو مزید بٹنے سے محفوظ کرے۔ السلام علیکم۔